اس کے متعلق ایک اور بات سنیں. پنجابی مسلمان ہیں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں. لاکھوں کے مجمع سے بھی سوال کیا جائے کہ تم نے زندگی میں کتنی مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے یا قرآن و حدیث کو کسی کے پاس جا کے سیکھا ہے, تو مجمع میں سے جو جواب ملے گا وہ ملے گا چند افراد کا. ہم کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر آپ نے پڑھا ہے یا میں نے پڑھا ہے, تو جواب آئے گا نہیں ہم نے پڑھا نہیں ہے, سنا ہے. ہم سنی سنائی کی بات پہ عمل کرتے ہیں. اس کے متعلق ایک اشارتاً اقبال نے گفتگو کی. علامہ نے کہا, بڑی خوبصورت علامہ نے بات کی, کہا یہ جو ہمارے مسلمان ہیں نا تحقیق کے میدان میں بہت پیچھے جا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں گیا ادھر انگلستان گیا, وہاں میں نے مسلمانوں کی کتاب کریمہ سعدی دیکھی. شیخ سعدی شیرازی کی کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے. ہماری گلستان سعدی ان کی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہے, ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے. ہماری کتابیں کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی, یہ اقبال نے پھر کہا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہتے ہیں کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب میں نے اپنی کتابیں ان کے ہاں دیکھی اور مسلمانوں کو پوچھا پڑھتے ہو, کہتے ہیں جی نہیں پڑھتے, پتہ ہی نہیں ہمیں. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آسمان کی بلندیوں پہ تھے, وہاں سے ہمیں آسمان نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ہے, ہم نے حضور کے فرامین کو چھوڑا ہے. اور لگے کن کے پیچھے ہیں؟ جاہل لوگوں کے پیچھے. قبل از اسلام یہ عقیدہ تھا, اسلام آنے سے پہلے جاہل لوگوں کا عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ یہ ماہ سفر چل رہا ہے, اس سفر کے حوالے سے اسلام آنے سے پہلے لوگ کہتے تھے اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں, اس مہینے کے اندر جنات اترتے ہیں, اس مہینے کے اندر چڑیلیں اترتی ہیں. یہ اسلام آنے سے پہلے جاہل لوگوں کا عقیدہ تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ماہ سفر کے اندر ہم نے شادیاں نہیں کرنی. کہا کیوں نہیں کرنی؟ یا رسول اللہ یہ مہینہ بڑا سخت ہے, ہم نے اس مہینے میں کوئی نیا کام نہیں کرنا. کیوں؟ یہ مہینہ بڑا سخت ہے, اس میں بلائیں اترتی ہیں, اس کے اندر بڑی سختیاں آ جاتی ہیں, یہ منحوس مہینہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا سفرا ولا طیرا ولا غولا. آپ نے ایک طرف حضور کا فرمان ہے, ایک طرف لوگوں کے عقائد ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے صریحاً ارشاد فرمایا, فرمایا کسی مہینے کو برا مت کہو, ولا سفرا ولا غولا, نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, نہ اس میں جن اترتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس مہینے میں. ہم نے کیا سنا تھا؟ ہم نے تو سنا تھا اس میں جن اترتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہم نے سنا کن سے تھا؟ بتائیں. کیا اس کو کلمہ آتا تھا جس سے ہم نے سنا ہے؟ کیا اس نے قرآن و حدیث کو پڑھا تھا جس سے ہم نے سنا ہے؟ کیا وہ مفاہیم کو سمجھتا تھا قرآن حدیث کے؟ اس وجہ سے یہ جو ماہ سفر کے متعلق عقیدہ ہے نا کہ اس کے اندر جنات اترتے ہیں, بلائیں اترتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے گمان کر لیا اللہ نے فضول پیدا کیا, بے مقصد پیدا کیا. جب پہلے زمانے کے اندر کوئی کام خراب ہو جاتا تھا, کوئی کام بگڑ گیا دن کے اندر, تو لوگ کہتے تھے یا ضعیفۃ الدہر, اور زمانہ ہی خراب ہے, اور پیڑا دن ہے, آج دن ہی پیڑا ہے. ہم بھی کہتے ہیں, یہ اکثر لفظ بول جاتے ہیں, دن میں کوئی کام خراب ہے, اوے آج دن نہیں ہو جاسی, منگل دا دن ہے, اوے منگل تو پینٹ سنگل, بس دن نہیں ہو جاسی. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں وہ لوگ کہتے تھے یا ضعیفۃ الدہر, تو آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو گالی نہ دو. نہ کوئی دن برا ہے, نہ کوئی مہینہ برا ہے, نہ زمانہ برا ہے, بلکہ میں جنوں وینا مینوں تے لگدا ہے اے زمانہ حضور دائے. ہم تو جہاں پہ تکتے ہیں ہمیں تو اپنے حبیب ہی نظر آتے ہیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ ہو اور رب نے پیدا کیا ہو. ایک جگہ پہ فرمایا انا الدہر, اللہ نے فرمایا میں زمانہ ہوں. لوگ مجھے گالی دیتے ہیں کیونکہ لوگ زمانے کو گالی دیں گے تو وہ مجھے گالی دے رہے ہیں. گزارش کی کہ یا اللہ تجھے لوگ کیسے گالی دیتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کو, زمانے کو, وقت کو, ہفتے کو, دنوں کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ جواب ملے گا یا اللہ تو نے تخلیق کیا ہے. تو فرمایا جس کو تخلیق میں نے کیا لوگ اس کو گالی دیں گے, تو وہ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ وہ مجھے گالی دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا مت کہو, وقت کو برا نہ کہو, مہینوں کو برا نہ کہو. کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی جو اللہ نے پیدا کی ہے, اور کائنات میں جو ذرہ بھی دیکھیں گے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا. اب ایک اور چیز سنیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ دن کے اندر کوئی کام برا ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں وہ فلانا بندہ ہی بڑا منحوس ہی, اور صبح صبح میں ملے. آپ فرما رہے ہیں کوئی بدشگونی نہیں ہوتی, بلی آگے سے گزر گئی ابھی تک پتہ نہیں لوگ پڑھ لکھ کے کرتے کیا ہیں. اقبال نے کہا رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت, یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. اور اللہ کے بندوں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, اتنا جدید دور آ گیا,
پھر لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں اچھا اے اسلام ہے، اسلام نہیں سی پتہ ہے نہیں ہوتا. اور اللہ کے بندو اسلام یہ نہیں تھا، لوگوں نے اسلام کا چہرہ غلط پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے. اسلام تو بڑا جدید ہے، ہر دور کے اندر جدید رہے گا اسلام. ہم کسی کو کہیں گے جی وہ سفر دے مہینے میں شادی نہیں کرنی، وہ اگر پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا وہ اسلام ہے کہندا ہے. ہم کہیں گے بھائی اسلام تو کہتا تھا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں، یہ بندے نے اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے. اسلام نے تو کہا ولا سفرا ولا قولا، کوئی جن نہیں اترتے، کوئی اس کے اندر بھوت پریت چڑیلیں نہیں ہوتی، اور نہ یہ منحوس ہے. اور کسی کو کہیں نا یہ بندہ جناب سویرے سویرے میرا جو کام خراب ہوا ہے نا، اب بندہ ہی منحوس ہی. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے بڑا بہترین پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق تو منحوس نہیں ہو سکتی، اللہ کا پیدا کردہ نظام تو منحوس نہیں ہو سکتا. اور جب بندہ اللہ کی تخلیق کو برا کہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ رب کو برا کہہ رہا ہے. اس لیے کسی انسان کو برا نہ کہو. ایک شگون لے سکتے ہیں، دو شگون ہیں، دو خیال ہیں، بد شگونی اور نیک شگون. نیک شگون کیا ہے کہ یار میرا کام نہیں تھا ہو رہا، میں فلاں بندے کے پاس گیا، وہاں پہ جا کے میں نے دعا کی تو میری دعا قبول ہوگی اس نیک بندے کی وجہ سے. یہ عقیدہ تو ہمیں قرآن دیتا ہے. وَزَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، آگے کہا هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. جب دیکھا نا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہیں تو حضرت زکریا نے ہاتھ بلند کر دی، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا، اللہ مجھے نیک اولاد دے. تو آگے فرمایا کہ جب اس نے میرے نیک بندی کے پاس آ کے دعا کی، اس کی برکت سے میں نے نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائی ہے. نیک شگون لینا جائز ہے، بد شگونی جائز نہیں ہے. اللہ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، کہا احمد رضا مجھے اللہ کے نام پہ 20 روپے دو، اگر تو نے مجھے پیسے نہ دیے یہ چھت تیرے اوپر گر جائے گا، تیرا نقصان ہو جائے گا، میں ایسے کر دوں گا وہ کر دوں گا. اللہ حضرت نے کہا تو پیسے مانگتا تجھے میں دے دیتا، لیکن تو نے جو یہ کہا ہے نا میں یہ کر دوں گا تیرا وہ ہو جائے گا. تو کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں ایسے پیسے کوئی نہیں آ جا چلا جا. اندر سے ماں جی کی آواز آئی احمد رضا فقیروں سے نہیں الجھتے، اس کو کچھ دے دو. اللہ حضرت پھر پکے تھے، کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، ہم روٹیوں پہ بکنے والے نہیں ہیں. احمد رضا بولے کہ نہیں بھی نہیں، ایسا نہیں ممکن. احمد رضا شریعت سے ہٹے. دنیا کا نبی پاک نے جو فرما دیا وہی ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اتنا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا چھت سے گر جاتا ہے، چھت سے گرا سین کے اندر. ماں جی کی آواز آئی، ماں جی کہنے لگے احمد رضا میں تمہیں کہہ رہی تھی فقیروں سے نہ الجھو، بیٹا گر گیا تمہارا چھت سے، اٹھو اور اس کی طرف جاؤ. احمد رضا اپنی مسند سے نہیں اٹھے بلکہ بیٹھے رہے وہاں پہ. چند سیکنڈ دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ اعلیٰ حضرت کا وہ بیٹا دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا. آپ نے فرمایا یہ شریعت کی برکت ہے کہ بندہ چھت سے بھی گرے. یہ اعلیٰ حضرت کو آزمایا جا رہا تھا کہ یہ شریعت سے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا. احمد رضا فرمانے لگے یہ تو ایک بیٹا تھا، اگر ہزاروں بھی ہوتے چھت سے گر کے فنا ہو جاتے، لیکن احمد رضا نے شریعت سے نہیں تھا ہٹنا، کیونکہ ہمارا دین پا رہے نہ نہیں، جو حضور نے فرما دی ہے وہی ہے. اگر ہمیں پتا چل گیا کہ یا اللہ جو چیز تو نے پیدا کی وہ منحوس نہیں ہے، یا اللہ جو تو نے بنایا وہ منحوس نہیں ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس، نہ کوئی دن منحوس، نہ کوئی سال منحوس، نہ کوئی بندہ منحوس، یا اللہ جو تو نے پیدا کیا کچھ بھی منحوس نہیں. آج سے ہم اسی کو مانیں گے جو قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے. انشاءاللہ ہم بس اسی کو مانیں گے. بس یہ صراط مستقیم ہے یار. قیامت تک نا ہدایت کا سر چشمہ جس کو کہتے ہیں نا نور، ہدایت کا سر چشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے وہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے. اس کو چھوڑ کے اگر آپ ادھر ادھر ہوئیں گے نا تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. اب دیکھیں داتا صاحب کو میں مانتا ہوں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ہم تو مانتے ہیں داتا حضور کو، اور ان کو شیر پنجاب کہتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت صبح ما ازمار او تابندہ گشت. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خاک پنجاب اگر قیامت تک زندہ رہنی ہے تو یہ داتا صاحب کے قدموں کی وجہ سے ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن دوسری طرف ایک طرف قرآن اٹھا کے کوئی لے آئے، دوسری طرف داتا صاحب کی کتاب لے آئے، تو ہم کس کو مانیں گے؟ ہم بالیقین قرآن کو مانیں گے، حضور کے فرمان کو مانیں گے. یہ صاف اپنا عقیدہ رکھیں. کتابیں ادب کا تقاضا ہے،
تحقیق، اقبال نے کہا تھا یہ پنجابی مسلمان بڑا راستے سے ہٹ چکا ہے، اس کو کہا جائے نا تحقیق کرو، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو گرتا ہے بہت جلد، شاخ نے کوئی تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، آگے کوئی تعویل نکال دے نا کہ جی لٹاں رکھنیاں جائز نہیں، اتنے تک نانا بھی جائز نہیں، جنی بو آئے گی اوڈے بڑے فقیر ہو گے، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ لیکن بات سن لیں، اقبال کی ساری اقبالیات کا خلاصہ ایک مصرے میں بیان کیا، ہم تو سکولوں کی دیواروں پہ بھی لکھ دیا لیکن سمجھ نہیں آ سکی۔ اقبال نے کہا دنیا داروں کی طرف جاتے ہو، غلط نظریات کی طرف جاتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام تا قیامت زندہ رہے تو ایک کام کر لو، کیا کام ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔